یہ ویڈیو دیکھیے، یہ بھائی صاحب ایک گاڑی آئی ہے کوک سپرائٹ کی کسی گاؤں میں، تو یہ اس کو روک کر بڑے ہلکے پھلکے اور میٹھے انداز میں دھمکی لگا رہے ہیں کہ آج کے بعد اس گاؤں میں نہ آنا ورنہ تم نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ بہت اچھی بات ہے، غیرت دکھانی چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ پہلے یہ دیکھیے کہ یہ جو بائیکاٹ کا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ گاڑی پر جو مال ہے، یہ مال کسی مسلمان کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستانی کی انویسٹمنٹ ہے، اور جو لوگ بیچارے گاڑی چلا رہے ہیں یا مال لوڈ کر رہے ہیں یا کہیں پہ اتاریں گے، تو یہ مزدوری کرنے والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ غیرت ایمانی دکھانے کی اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، کیونکہ وہاں ہمیں ٹکر بڑے لوگوں سے لینا پڑتی ہے۔ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ غصہ بڑا سیانہ ہے کہ تگڑا ویکھ کے چڑھدا نہیں تے ماڑا ویکھ کے لیندا ہی نہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے جو بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا، ہم اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دوں گا، بڑی توجہ سے ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیے گا، کومنٹ میں آپ جو مرضی کہہ لیجئے، لیکن بات سن کر ایک دفعہ سوچئے گا ضرور کہ ایک طرف یہ گاڑی آئی ہے، اس پر جو مال ہے یہ پروڈکٹ ہے یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، یعنی یہود و نصارہ کی ایک پروڈکٹ ہے جو ہم اپنے گاؤں میں اس کو داخل نہیں ہونے دے رہے۔ بہت اچھی بات ہے، غیرت کا تقاضا یہی ہے، مگر ہماری غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب انہی کا بنایا ہوا نظام جمہوری جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کے نمائندے بن کر سیاستدان جب ہمارے گلی محلوں میں گاؤں میں آتے ہیں، تو ہم ان کے بنائے ہوئے نظام، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے نظام کے نمائندوں کو استقبال بھی کرتے ہیں، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ہم گلی محلوں میں پھراتے بھی ہیں، گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، پورا ایک کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں، اشتہارات لگاتے ہیں۔ تو ہماری غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ اگر یہ کوک، پیپسی، KFC اور جو بھی ان کی یہود و نصارہ کی پروڈکٹ ہے، اگر ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے، تو پھر نظام جمہوری جو بھی وہ نظام بھی انہی کا دیا ہوا ہے، اس کا بائیکاٹ تو دور کی بات ہے، اس کو ہم گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ خدا کے لیے مومن اتنا بے وقوف اور پاگل نہیں ہوتا جس طرح ہم بنے بیٹھے ہیں۔ بھائی بائیکاٹ اگر کرنا ہے یہ اچھی بات ہے، تجارتی ناکہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور ان کو یہ بات ہی سمجھ آتی ہے کہ ان کی تجارتی ناکہ بندی کی جائے، بائیکاٹ کیا جائے، لیکن کہاں کیا جائے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں کیا جائے۔ بھائی ان کی پروڈکٹ جس راستے سے ہمارے ملک میں آتی ہیں تو اس راستے کو بند کیا جائے، یہ ہے اصل میں ناکہ بندی اور بائیکاٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے جو انویسٹمنٹ ہے ان کو اس کو نقصان پہنچائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا کے ہم نعرے لگائیں جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا اور اس کا نقصان جو ہے وہ یہودیوں کو ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ہم نے ان کے دیے ہوئے نظام کو گلے سے لگایا ہوا ہے، اور ان کی چیزیں جو ہمارے مسلمان خرید کر بیچ رہے ہیں اس کا بائیکاٹ ہے۔ اس کے بعد آپ سودی نظام دیکھیں، یہ سارا بینک کاری جو نظام ہے یہ سارا یہودیوں کا ہے، تو اس بینک کاری نظام کا بائیکاٹ ہم نے کہاں تک کیا ہے؟ پھر نظام تعلیم جو ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات سے پوچھ لیجئے، آپ دیکھیں گے یار ایک مولوی بات کر رہا ہے تو یہ تو مسجد میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، آپ جو پڑھے لکھے اس نظام کا حصہ ہیں، خدا کی قسم ان سے پوچھئے، وہ خون کے آنسو روتے ہیں کہ حضرت یہ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے ہماری آنے والی نسل کا، اور ہوم سکولنگ کا کیوں باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ تو نظام تعلیم کو ہم گلے لگائے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا ہے، نظام جمہوری ہار پہناتے ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سارے شامل ہو گئے ہیں، بینکاری جو نظام ہے اس کا بھی ہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ان نظاموں کے خلاف ہم نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا، اور پروڈکٹ جو یہودیوں کی ہے اس پر انویسٹ مسلمانوں کی ہے، اس کا بائیکاٹ ہے۔ بائیکاٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے، میں بائیکاٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن طریقہ کار یہ ہے
کہ آپ بائیکاٹ کرنا ہے تو جہاں سے ہمارے ملک میں ان کی پروڈکٹ داخل ہو رہی ہیں وہاں پر بائیکاٹ ناکہ بندی کی جائے، پھر ان کو نقصان ہوگا۔ اس وقت تو ان کو نقصان کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے پیسہ مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، آپ ان کے ہی پیسے کو نقصان پہنچا کے کہیں کہ ہم یہودیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھائی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو ہنستے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسے پگلے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے چیزوں کو دونوں طرف دیکھا کریں۔ آپ کومنٹس میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں، دل کھول کر کہیں، لیکن خدا کے لیے ان باتوں کو سوچئے گا ضرور۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔